ایہام گوئی سے کیا مراد ہے، ایہام کسے کہتے ہیں اور شعر میں یہ کیا کردار ادا کرتا ہے؟ السلام علیکم ناظرین، آج اسی اصطلاح کو لے کر میں آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ حاضر ہوں۔ اس سے پہلے میں مرزا غالب کی جو غزلیں ہیں وہ مسلسل پیش کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد بھی وہی سلسلہ جاری و ساری رہے گا، لیکن درمیان میں کبھی کبھی علم عروض سے متعلق اور علم شعر و ادب سے متعلق جو اصطلاحات ہیں وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا، چونکہ یہ میرا چینل جو ہے یہ ایک طرح سے ایک نالج ورڈ ہے، بالخصوص علم شعر اور لسانیات اور لٹریچر اور ادبیات، ان تمام چیزوں سے متعلقہ جملہ امور جو ہیں آپ کو اس چینل پر مل سکتے ہیں۔ چنانچہ ایہام گوئی، آئیں بلا تاخیر ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ایہام کا لفظ سمجھ لیجئے کہ یہ وہم سے نکلتا ہے، اور ایہام کا لغوی معنی ہی ہوتا ہے وہم میں ڈالنا۔ چنانچہ بالکل آسان الفاظ میں شعر کے اندر کوئی ایسا لفظ لے آتا ہے کہ جو ذو معنی ہوتا ہے، اس کے متعدد معنی ہوتے ہیں، کبھی دو ہوتے ہیں، کبھی دو سے زائد بھی ہوتے ہیں۔ عام طور پر جو ہوتا ہے ایہام، اس کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک معنی قریب کا ہوتا ہے اور ایک معنی جو ہے وہ بعید کا ہوتا ہے۔ قریب کے معنی کا مطلب یہ ہے کہ جو فوراً سمجھ میں آنے والے ہوتے ہیں، اور بعید کے معنی وہ ہوتے ہیں جو عام طور پر جو ہے وہ معاشرے میں رائج نہیں ہوتے، یا اس مقام پر جو ہے اس شعر کا جو سیاق و سباق جو ہوتا ہے وہ براہ راست اس کا تقاضا نہیں کرتا۔ براہ راست شعر کا جو سیاق و سباق ہے وہ جو قریب کے معنی ہیں ان کا تقاضا کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب آدمی تھوڑا سا غور کرتا ہے تو پھر پڑھنے والے کا ذہن جو ہے وہ دور کے معنی کی طرف منتقل ہوتا ہے اور وہ شعر کے درست معنی تک پہنچ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اب ہم اس کی ایک مثال بھی لے لیتے ہیں، کیونکہ جب تک مثال نہ لی جائے اس وقت تک بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو مثال کے طور پر وہ مشہور شعر ہے کہ زلف لہرا کے وہ جس دم سر بازار چلا، زلف لہرا کے وہ جس دم سر بازار چلا، ہر طرف شور اٹھا مار چلا مار چلا۔ اب دیکھیں کہ یہاں جو لفظ ہے مار چلا، یعنی مار، یہ دو مرتبہ آ گیا ہے، تو مار کا لفظ جو ہے یہاں جو ہے وہ ایہام ہے۔ اب مار کے جو ہے وہ دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک مار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ضرب لگانا، مارنا، تو اس کو مار چلا یعنی وہ مار رہا ہے یا مار کر گزر رہا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ مار جو ہے وہ فارسی کا بھی ہے، جس کے معنی سانپ کے ہوتے ہیں۔ تو اب یہاں دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ مار چلا یعنی وہ اس کو مار کے گزر رہا ہے، اور مار چلا وہ دیکھیں وہ سانپ گزر رہا ہے، تو دونوں جو ہیں وہ مراد ہو سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ شعر کو سنتے ہیں کہ زلف لہرا کہ وہ جس دم سر بازار چلا، ہر طرف شور اٹھا مار چلا مار چلا، تو عام طور پر جو معشوق جو ہوتا ہے کوئی بھی، اس کے بارے میں یہی ہے کہ وہ معشوق جو ہے وہ اپنے عشاق کو قتل کر دیتا ہے، اپنے حسن کے جلووں سے جو ہے وہ مار دیتا ہے، تو ذہن جو ہے وہ فوری طور پر سننے والے کا وہ ضرب یعنی مارنا، کسی چیز کو کل کرنا، اس طرح منتقل ہوتا ہے کہ معشوق جو ہے وہ زلف لہرا کے اپنے حسن کی اداؤں کو اس قاتل انداز میں جو ہے وہ بکھیرتا ہوا گزر رہا ہے کہ جو بھی اس کی زد میں آ رہا ہے وہ مرتا چلا جا رہا ہے، یعنی وہ اپنے حسن سے قتل کرتا جا رہا ہے، مارتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن جب آپ تھوڑا سا غور کریں گے کہ دیکھیں کہ زلف لہرا کے وہ جس دم سر بازار چلا، اب زلف جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ کالے رنگ کی ہوتی ہے، اور سانپ بھی بالعموم جو ہے وہ کالے رنگ کے ہوتے ہیں۔ زلف اور سانپ کے درمیان جو تشبیہ ہے یہ شعراء کا ایک بڑا محبوب جو ہے وہ موضوع ہے، یا یہ مشہور تشبیہ ہے۔ اور پھر جب وہ زلف لہرا رہی ہو تو اس کا بل جو ہوتا ہے وہ بالکل جو ہے بعینی ہی سانپ کی طرح ہو جاتا ہے، یعنی یہ بات طے ہو گئی کہ زلف لہرا کے جو جس دم سر بازار چلا، کہ یہاں تو شاعر جو ہے وہ زلف کو جو ہے وہ سانپ کے ساتھ جو ہے وہ تشبیہ دے رہا ہے، ایک طرح سے اس کا حسن بیان کر رہا ہے، اس کا جمال بیان کر رہا ہے۔ ہر طرف شور اٹھا مار چلا مار چلا، یعنی اس کی زلف اس طرح سے لہرا رہی ہے کہ یوں لگ رہا ہے کہ گویا کہ کوئی سانپ گزر رہا ہے۔ یعنی پھر وہ جو لفظ مار جو ہے، جس کا ہم نے پہلا معنی جو متبادر معنی تھا، جو فوری سمجھ میں آنا والا معنی تھا، وہ یہ تھا کہ مار چلا یعنی کسی کو کل کر رہا ہے، ضرب لگا رہا ہے۔ یہاں تو وہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں تو مراد جو ہے وہ سنیک ہے، یہاں تو مراد جو ہے وہ سانپ ہے۔
ٹھیک، تو بس اسی کو جو ہے وہ ایہام کہتے ہیں۔ اچھا، ایہام کے بارے میں ایک اور بات جو ہے وہ بڑی ضروری بات ہے، وہ بھی سمجھ لیجیے گا، اہل علم کے لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اہم گفتگو ہونے جا رہی ہے کہ اس کو جو ہے عربی لٹریچر میں جو ہے اس کو توریہ کہتے ہیں، یاد رکھنا۔ وہاں جو ہے ایہام کی اصطلاح استعمال نہیں ہوتی، بالعموم اس مقصد کے لیے توریہ کی جو ہے وہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے، اور دونوں جو ہے وہ ایک ہی چیز کے یوں سمجھے کہ نام ہیں۔ تو توریہ کی مثال، بلکہ مثالیں کہیے گا، ہمیں جو ہے وہ قرآن اور احادیث کے ذخیرہ سے بھی جو ہے وہ مل جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اس کی مشہور مثال کہ ابراہیم علیہ السلام وہ جب ان کے اہل شہر نے اپنے ساتھ باہر چلنے کی دعوت دی، وہ کوئی ان کی عید وغیرہ تھی اور وہ عید وغیرہ منانے جا رہے تھے، بت پرست تھے سب کے سب۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی سقیم، کہ میں سقیم ہوں۔ سقیم کا مطلب ہوتا ہے بیمار ہوں، حالانکہ آپ جو ہے وہ بظاہر بیمار نہیں تھے۔ تو یہاں وہ توریہ یا یوں کہیے کہ ایہام جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ وہ کیسے کہ سقیم کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک قریب کا معنی ہے، ایک جو ہے وہ دور کا معنی ہے۔ سقیم کا جو قریب کا معنی ہے، جو فوراً سمجھ میں آنے والا معنی ہے، وہ آدمی ہی سمجھتا ہے کہ اس کوئی سر میں درد ہوگا، پاؤں میں درد ہوگا، یعنی کوئی ظاہری جسمانی جو ہے کوئی مرض لاحق ہوگا۔ لیکن جو روحانی طور پر کسی مرض کا شکار ہو، روحانی طور پر جو ہے اس کو کوئی بیماری ہو، تو وہ بھی تو سقیم ہے نا۔ تو ہوا یوں کہ انہوں نے یہ سمجھا، سننے والوں نے، کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی کسی جسمانی بیماری کا ذکر کر رہے ہیں، حالانکہ آپ کی مراد یہ تھی کہ میں یہ تمہارا حال دیکھ دیکھ کر سخت رنجیدہ رہتا ہوں کہ تم بتوں کی پوجا کرتے ہو، ایک پتھر کو پوجتے ہو۔ بس اسی غم میں گھل گھل کر جو ہے میں اس وقت روحانی طور پر سخت بیمار ہوں۔ تو اس طرح سے انہوں نے جو ہے کچھ اور سمجھا، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مراد کچھ اور تھی۔ تو یہ ہو گیا توریہ یا ایہام۔ اسی طرح سے آپ ہی کی ایک اور مثال بھی دی جاتی ہے کہ آپ اپنی اہلیہ حضرت سارہ علیہ السلام کے ہمراہ گزر رہے تھے کسی علاقے سے، بلکہ ایک ایسے علاقے سے گزر رہے تھے کہ جہاں ایک ظالم بادشاہ ہوتا تھا، اور اس کی یہ بری عادت تھی کہ اگر اس کے علاقے سے کوئی حسین و جمیل عورت گزرتی پائی جاتی تو وہ اس تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرتا۔ چنانچہ اس ظالم نے جب ابراہیم علیہ السلام کو آپ کی اہلیہ کے ہمراہ بلا بھیجا، تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ عورت جو ہے آپ کی کیا لگتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے۔ اب حالانکہ وہ اہلیہ تھی، لیکن آپ نے بہن کہا، اور ایسا کہتے ہی آپ نے آہستہ سے حضرت سارہ کو یا پہلے بتا دیا ہوگا یقیناً کہ میں ایسا کہوں گا، فرمایا کہ اس وقت روئے زمین کے اوپر میرے اور آپ کے علاوہ جو ہے وہ اہل ایمان میں سے کوئی نہیں ہے، اور اہل ایمان جو ہوتے ہیں وہ سب آپس میں جو ہے وہ بھائی بھائی ہوتے ہیں، یعنی بہن بھائی ہوتے ہیں۔ لہذا میری مراد جو ہے وہ آپ کو بہن کہنے سے دینی بہن ہوگی، نہ کہ حقیقی بہن۔ اب سننے والوں نے کیا سمجھا کہ حقیقی بہن، لیکن آپ کی مراد کیا تھی؟ دینی بہن۔ تو بالکل اسی طرح سے یعنی توریہ یا ایہام کہ عام طور پر سننے والے کا ذہن جب ہم بہن کہتے ہیں تو دینی بہن کی طرف تو منتقل نہیں ہوتا، بلکہ سننے والے کا ذہن جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ حقیقی بہن کی طرف منتقل ہوتا ہے کہ اس کی مراد حقیقی بہن ہوگی۔ تو بس اس طرح سے یہاں بھی توریہ ہو گیا یا یوں سمجھیے کہ ایہام ہو گیا۔ ایک اور مثال اس کی دی جاتی ہے کہ ہجرت کے سفر میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی سفر میں تھے، تو آپ کی کچھ لوگ تلاش بھی کر رہے تھے، آپ تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے، یا پھر یہ کہ خدشہ بھی تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی پوچھنے والا جو ہے وہ کوئی دشمن ہو اور اپنے آپ کو ظاہر نہ کر رہا ہو، لہذا بہت احتیاط سے گفتگو کی جا رہی تھی۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سفر میں پوچھا کہ یہ جو آپ کے ساتھ ہیں یہ کون ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انہ ھذا یہدینی، کہ یہ ایک رہنما ہیں جو میری رہنمائی کر رہے ہیں۔ ٹھیک، اب دیکھیے گا کہ جنگل کے اندر اور صحرا کے اندر جب کوئی شخص کہتا ہے کہ یہ میرے رہنما ہیں یا یہ میرے راہبر ہیں اور مجھے راستہ دکھا رہے ہیں، جیسا کہ عرب کے اندر یہ دستور بھی تھا کہ چونکہ بڑے بڑے طویل صحرا ہیں وہاں،
تو وہاں عام طور پر لوگ جو جب سفر کرتے تھے تو اپنے ساتھ کسی گائیڈ کو ہمیشہ رکھتے تھے. وہ گائیڈ یا وہ رہنما، آج کل اس کو گائیڈ کہتے ہیں، تو وہ گائیڈ یا وہ رہنما یا راہبر جو ہے وہ راستہ جو ہے وہ دکھاتا تھا. تو سننے والے نے یہی سمجھا کہ یہ آپ کے جو ہیں راہبر ہیں، ان معنوں میں کہ یہ آپ کو صحرا کا راستہ جو ہے وہ دکھا رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں. آپ کو راستہ معلوم نہیں، انہیں راستہ معلوم ہے، یہ آپ کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو درست راستے پر لے کر چل رہے ہیں. جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد یہ تھی کہ یہ مجھے جو ہے وہ آخرت کا راستہ دکھا رہے ہیں، یہ مجھے دین کا راستہ دکھا رہے ہیں، یہ میری دینی رہنمائی جو ہے وہ فرماتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے منصب ہی یہی تھا کہ آپ لوگوں کی دینی رہنمائی کے لیے جو ہے وہ مبعوث ہوئے تھے. تو اس طرح سے یہاں بھی جو ہے وہ توریہ یا جو ہے وہ ایہام جو ہے وہ ہو گیا. الغرض ایہام گوئی کی صنعت کے حوالے سے میں نے کافی بھرپور قسم کی گفتگو آپ کے ساتھ کی ہے، اور میں نے اس کی مثالیں شعری ادب سے بھی دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دینی جو ہمارے پاس ذخیرہ ہے قرآن اور حدیث، اس میں سے بھی میں نے آپ کے ساتھ جو ہے کچھ مثالیں جو ہے وہ شیئر کی ہیں. امید ہے کہ اس ویڈیو کا یقیناً آپ کو جو ہے کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی حد تک جو ہے فائدہ ہوا ہوگا. انشاءاللہ العزیز اس قسم کی بھی اور اس کے علاوہ غالب تو پھر غالب ہے، وہ تو اب ہمارا ٹاپک ہے اس کا. تو انشاءاللہ العزیز میرا ارادہ یہ ہے کہ غالب کے دیوان کا کوئی ایک شعر بھی ایسا نہ رہے جو آپ کے ساتھ یہاں ڈسکس نہ ہو. اور جب یہ مکمل ہو جائے گا، اللہ نے اگر زندگی دی اور صحت اور سلامتی دیے رکھی، تو انشاءاللہ پھر مرزا غالب کا جو فارسی کلام ہے وہ بھی آپ کے ساتھ اسی طرح سے اسی شرح و بسط کے ساتھ شیئر کیا جائے گا. سردست دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ اجازت چاہوں گا. اللہ ہم سب کو اپنی عافیت میں رکھے. اللہ حافظ.